باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا ارحم الراحمین آمین یا رب. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم اجعلنا من الشاکرین اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. سورۃ العلق قرآن کریم کی یہ سورت 96 ہے، 96. کل صورتیں 114 ہیں اور اس کا نمبر، اس سورت کا نمبر 96 ہے. یہ سورت مکی صورت ہے، آیات 19 ہیں اور نام دوسری آیت سے لیا گیا. اس سورت کی پہلی 5 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے جو غار حرا میں ماہ رمضان میں نازل ہوئی. یہ آیات شاید لکھی ہوئی تھی اور جبریل علیہ السلام نے آپ سے انہیں پڑھنے کے لیے ایک کے بعد دیگر 3 بار کہا. ہر بار آپ کا جواب یہی ہوتا ہے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیس بقاری. ہر بار جبریل علیہ السلام نے پکڑ کر اس قوت سے بھیجا ہے کہ آپ کی قوت برداشت جواب دینے لگی. پھر جبریل علیہ السلام نے یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی. یہ ان آیات 5 آیات ابھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور غور کریں گے کہ ان میں پہلی آیات میں ہی اللہ رب العزت نے نو انسانی کو کس بات کی ہدایت کی ہے، کیا بتایا ہے انشاءاللہ. اس صورت کی آخری آیت 19 وہاں پر سجدہ ہے. یہ قرآن کریم میں سجدہ تلاوت میں جن صورتوں میں آیا ہے شاید یہ پہلی صورت ہے جس میں سجدہ تلاوت آئی ہے. واللہ عالم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی، سبحان اللہ، آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تصور کریں کہ یہ نازل ہونے والی پہلی وحی مجھ پر اور آپ پر نازل ہو رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے ان آیات میں؟ آیت نمبر 1، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو تم اپنے رب کے نام سے کے ساتھ. الذی خلق، جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہاری تخلیق کی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. دوسری آیت، خلق الانسان من علق، اس نے
انسان کو بنایا ہے خون کے لوتھڑے سے. علق کے معنی یہ جو کے بھی ہوتا ہے، جو چمٹ جاتا ہے انسان کے ساتھ. یہ سبحان اللہ آج سائنس یہ دونوں باتیں ثابت کر رہا ہے کہ مادر رحم میں خون کے لوتھڑے کی شکل میں ہم ہوتے ہیں، اور وہ جونک کی طرح مادر رحم سے چپکا ہوتا ہے. جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے. تیسری آیت، اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بہت کرم کرنے والا ہے، بہت عزت افزائی کرنے والا ہے، بہت بلند و بالا ہے. ہاں، اکرم سب سے زیادہ کرم کرنے والا. الذی علم بالقلم، یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے. قلم علم کے سیکھنے کا ذریعہ بنا، یعنی لکھنا. علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو سکھایا وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا. سبحانک یا رب، سبحانک. ان آیات کے بارے میں صحیح روایت ملتی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں، ان سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی. جو بھی خواب آپ دیکھتے وہ صبح کے ظہور کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اور خلوت اختیار کی. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں اور کئی راتیں وہیں پر عبادت میں گزار دیتے ہیں. پھر آتے، پھر کچھ کھانے کا سامان لے کر چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اچانک وہیں شروع میں وہی آئی. فرشتہ آپ کے پاس آیا، کون؟ جبریل علیہ السلام، اور کہا اقرا، پڑھو، پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو پڑھ لکھا ہوا نہیں ہوں، میں تو پڑھنا نہیں جانتا. فرشتے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے نے مجھے پکڑا اور دبوچا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا. فرمایا پڑھو. میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. فرشتے نے دوبارہ ہی ایسا کیا، پھر کہا پڑھو. پھر میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں جانتا. تیسری مرتبہ بھی اس فرشتے نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا، اور پڑھایا اس نے اقرا بسمک الذی خلق سے ما لم یعلم تک، یعنی یہ 5 آیات. ان آیات کو لیے ہوئے کانپتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. فرمایا مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ. یہاں تک کہ آپ کو کپڑا اڑانے کے بعد آپ کا ڈر خوف جاتا رہا. پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا واقعہ بیان فرمایا، اور فرمایا مجھے اپنی جان جانے کا خوف ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ کریں گے. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ آپ خود اٹھا لیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر اپنے چچا بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. جاہلیت کے زمانے میں یہ نصرانی ہو گئے تھے، عربی کتاب لکھتے تھے، عبرانی میں انجیل لکھتے. بہت بڑی عمر کے بوڑھے شخص تھے، ان کی آنکھیں بھی جا چکی تھیں.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کا واقعہ سنیے. پھر ورقہ بن نوفل نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ انہیں سنایا، اور ورقہ بن نوفل نے سنتے ہی کہا یہ وہی رازداں فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا. کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جبکہ آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے سوال کیا کہ کیا مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، ایک آپ کیا جتنے بھی لوگ آپ کی طرح نبوت سے سرفراز آئے ان سب سے دشمنیاں کی گئیں. اگر وہ وقت میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا. لیکن اس وقت کے بعد ورقہ بہت کم مدت زندہ رہے اور ادھر وہی بھی رک گئی. اس کے رکنے کے حضور کو بڑا قلق تھا. یہ ہے جو واقعہ ملتا ہے صحیح حدیث سے، جو میں نے آپ کے سامنے تقریباً پوری حدیث میں نے آپ کو سنا دی. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ پہلی آیات پڑھنے اور لکھنے کو علم کا حصول کا ذریعہ بتا رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس وقت کی 40 سالہ زندگی میں اپنے حالات کی وجہ سے پڑھنے لکھنے سے محروم رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی زندگی میں امت کو علم حاصل کرنے اور دوسری قوموں کی زبانیں سیکھنے کی ہدایت فرمائی. لیکن افسوس کہ چند صدیاں گزری، امت مسلمہ نے آپ کی ہدایت سے صرف نظر کیا، جبکہ دوسری قوموں نے ان پر عمل کر کے دنیا کی زندگی میں اپنا مقام بنا لیا. اور آج ہم اپنی حالت دیکھیں. آج ہماری یہ قوم، ہم لوگ کس طرح پڑھنے لکھنے سے دور ہو گئے. یہ ایئرپورٹ پر پہلے جائیں، وہ ویٹنگ لاؤنج میں کتابوں کا اسٹال ہوا کرتے تھے. آج آپ کو مسلم ممالک میں نہ پاکستان میں نظر آتا ہے، نہ میں نے سعودی عرب میں دیکھا، نہ میں نے دبئی میں دیکھا. اب کوئی اسٹال کتابوں کا نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ خریدتے نہیں ہیں. میں نے امریکہ میں دیکھا کہ لوگ ٹرین پر سفر کرتے ہوئے اپنے ساتھ کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے، موٹی سی کتاب، اپنے ذوق کے مطابق جو بھی انہوں نے پڑھنا ہے. انڈیا کے ایک سفر میں، آج بھی انڈیا میں نے دیکھا کہ وہاں پر ویٹنگ لاؤنج میں کتاب کی دکانیں ہیں، وہاں اخبارات ملتے ہیں. میں نے وہاں سے کچھ کتابیں لی، اخبار لیا. کتابوں کی قیمت اس نے لے لی. جب میں نے کہا میں نے یہ اخبار بھی لیا ہے تو کہتی ہے وہ یہ کمپلیمنٹری ہے. سبحان اللہ. وہاں پر میں نے، جہاں میں گیا ہوا تھا، وہاں پر قریبی ایک 9 کلاس کا ایک بچہ رہتا تھا. وہ اسکول جانے سے پہلے وہ ان کے ہاں، جن کے ہاں میں تھا، ان کے ہاں وہ آتا، ان کے پاس اردو کا اخبار آتا تھا، ہندی کا اخبار آتا تھا، انگریزی کا اخبار آتا تھا. وہ تینوں اخبار پڑھتا ہوا، پڑھنے کے بعد پھر اسکول جاتا تھا. یہ حالت تھی. آج تو ہمارے یہاں پاکستان میں ہمارے گھروں میں اخبار کبھی آیا کرتا تھا، اب تو نہیں آتا. کبھی میگزینس آیا کرتی تھی، اب کوئی میگزین نہیں آتی. یہ ہماری حالت ہے آج پڑھنے لکھنے سے. یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی پہلی تعلیم، پہلی وحی جو اللہ نے نازل فرمائی، ہم اس کے خلاف کرنے والے ہیں. ہماری ہم کس طرح دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہمارے لیے کیا ایسی حالت میں ذلت دنیا کی زندگی میں نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. بہت افسوس ہوتا ہے جب میں سوچتا ہوں ان باتوں کو. اللہ تعالی اپنے اسکول کے زمانے میں ہم لوگ لکھا کرتے تھے کہ
کیا ہے ہابی، تو لکھتے تھے پڑھنا. الحمدللہ آج بھی ہماری عمر کے بہت سارے لوگ ہیں ان کا پڑھنے کا شوق ہے. اب جائیں اردو بازار میں تو وہاں دیکھیں گے کہ کتابیں خریدنے والے لوگ عموماً بڑی عمر کے ہی لوگ ہوتے ہیں، سوائے ان کے جو اسکول کی کتابیں اپنے لینے والے کم عمر لوگ ہوتے ہیں. وہ تو ان کو اسکول مجبوری ہے، ورنہ دوسری کتابیں بڑی عمر کے لوگ ہی لیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم کی طرف، پڑھنے کی طرف راغب فرمائے یا رب العالمین. ہماری پچھلی کوتاہیوں کو اللہ تعالی دور فرمائے اور ہمیں وہ راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے انسان پر پہلی وحی کے ذریعے ہمیں بتایا. یہ علم ہی ہے جس سے اللہ تعالی ہمیں وہ کچھ بتاتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 6 اور 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، سچ تو یہ ہے کہ بے شک انسان سرکشی کرنے والا ہے، حد سے آپے سے باہر ہونے والا ہے. ان الانسان لیطغی، طغى، سرکشی کرنے والا، بے شک انسان سرکشی کرنے والا ہے. آیت نمبر 7. الراہ استغنى، کہ وہ اپنے آپ کو پاتا ہے غنی، تمام سمجھتا ہے کہ ہم استغنا، ہم تمام چیزوں سے بے پرواہی کا احساس اس کے اندر ہوتا ہے، جیسے کوئی اس کے ساتھ کچھ کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان، ان 2 آیات میں انسان اپنے آپ کو ہر چیز سے بے پرواہ پاتا ہے اور نتیجے میں وہ سرکشی کرتا ہے. یعنی سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو پانے والا کوئی نہیں ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. آیت نمبر 8. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک آپ کے رب کی طرف لوٹنا ہے اسے، کسی انسان کو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اپنی سرکشی ہے، اپنے آپ بے پرواہی ہے، اس کا انجام وہ دیکھے گا کب؟ اس لیے کہ اسے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بتائیں گے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والا ہے، لوٹایا جائے گا. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، آیت نمبر 9. یہاں سے 9 آیت نمبر 9 سے آگے چند آیات آ رہی ہیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں. ان آیات میں انسان کی سرکشی کی وجہ اپنی خود مختاری، وہ سمجھتا ہے کہ یہ خود مختار ہے، جو چاہیں ہم کریں. اللہ نے وارن کیا تمہارا لوٹنا اے انسان اپنے رب ہی کی طرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تمہیں جواب دہی کرنی ہے. کاش یہ بات ہم سب کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہے کہ ہم بے مہار نہیں چھوڑ دیے گئے ہیں، کھلے اونٹ کی طرح نہیں چھوڑ دیے گئے جہاں چاہیں ہم جائیں. ہمارا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، آڈیو ویڈیو ساری باتیں اس طرح ریکارڈ ہو رہی ہیں. کس طرح؟ آج کچھ دیکھتے ہیں جیسے ہم چیزوں کو ریکارڈ کرتے ہیں. ابھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں اپنی باتوں کو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ سنائیں گے. پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا نہیں.
جو کچھ تم کر رہے ہو کرتے رہو، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس اختیار سے چاہے تم اللہ کی فرما برداری کی طرف آؤ یا اللہ کی نافرمانی کی طرف، دونوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، ہم اپنے ہوش آواز میں رہیں ہر وقت، ہاں، اپنی خود مختاری پر گھمنڈ کرنے والے نہ ہوں، ہر حال میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ آگے آیات 9 سے لے کر 19 تک۔ ان آیات کا تعلق اس واقعے سے ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ابتدائی ادوار میں کسی وقت کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم سے لگے نماز پڑھ رہے تھے کہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک بدبخت سردار آپ کو لات اور عزا کی عبادت پر مجبور کرنے اور نماز سے روکنے کے لیے بڑھا، لیکن وہ ایسا کر نہ سکا۔ اللہ کا کلام سچ ہوا، وہ بدبخت کفر کی حالت میں ہی ہلاک کیا گیا۔ ان آیات میں اللہ کے غلام سے اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہے۔ ہم سب اللہ کے غلام ہیں، انبیاء اور رسول بھی اللہ کے غلام ہیں۔ ہم یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، حق ہے۔ پوری کائنات اللہ کے غلام ہے، پوری کائنات اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہی ہے۔ اس پوری کائنات میں صرف انسان ہے اور جن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اپنے اختیار میں سے کچھ حصہ دیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ انسان سرکشی پر اتر آتا ہے، جن سرکشی پر اتر آتا ہے، ابلیس سرکشی کی۔ کاش یہ باتیں ہمیں یاد رہیں اور آخری آیت سجدے کی اہمیت واضح کرتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سجدوں میں کثرت سے دعائیں کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ دعائیں کیا کرو، کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ یہ ٹھونگے مارنے والا سجدہ جو اکثر ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں، ہاں، سر ٹکایا اور اٹھا لیا، یہ بہت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بالکل پسند نہیں فرمایا۔ اس سلسلے میں روایات موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم لوگ سجدے میں اللہ سے دعا کریں، دعائیں یاد کر لیں۔ عربی میں دعا کرنی ہے، سمجھ کے، معنی کے ساتھ سمجھتے ہوئے ان الفاظ کو جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں انہیں اپنے سجدوں میں رکھیں۔ سجدہ میں دعا ہے اور رکوع میں اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی بڑائی کے الفاظ ہیں۔ آیت نمبر 9 سے آگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا، غور کیا، وہ جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، میرا ایک غلام جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نے غور کیا اگر وہ ہدایت پر ہوتا ہے، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم نے دیکھا ہے جس نے وہ جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کے گھسیٹیں گے۔
ناسیتن کاذبتن خاطیہ، ناسیہ کہتے ہیں یہ پیشانی کے بال، کہ ایسی چھوٹی ایسی پیشانی کے بال کو جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے. فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، تو یہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بلا لے. اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ جو اپنے مجلس میں جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں انہیں بلا لے. سند الزبانیہ، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے. کلا، ہرگز نہیں. لا تطعہ واسجد واقترب، اس کی بات ہرگز نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. اللہ کے قریب ہو جاؤ. سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وتبارك الله احسن الخالقین. یہ ہے آیت نمبر 9 سے آگے 19 تک. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح ہے، اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں اس شخص کی طرف جو روکتا ہے اب اللہ کے ایک غلام کو جو نماز پڑھنے والا ہے، نماز پڑھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہوتا ہے ہدایت پر یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہے، لیکن تم نے دیکھا کہ وہ جھٹلاتا ہے، منہ موڑتا ہے اللہ کی ہدایت سے. کہ وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اگر وہ اپنی اس حرکت سے نہ رکا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے کھینچیں گے. وہ پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے، یعنی وہ شخص جو جھوٹا ہے، خطا کار ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے جو اصحاب اس کے چاروں طرف بیٹھے، اس کے دوست بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں وہ بلا لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انہیں بلائے گا تو میں جہنم کے قیادوں کو بلا لوں گا. اور پھر آخر میں فرمایا کہ ایسے شخص کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ. سبحانک یا رب، ہم سب کو اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر اس صورت مکمل ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین. آمین یا رب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.